تو ہم یہ کریں گے کہ اس کے ساتھ جو گراؤنڈز ہے اس کو بھی ختم کریں گے، اس کو ختم کریں گے، اس کو ایکشن کریں گے اور اس کو بھیجیں گے اور اسے سسٹم کو چلائیں گے. تو آپ کے لیڈر کا تو سب سے پہلے اس نے کہا کہ میں سڑکیں بنانا اور پلو بنانا اور اس پر یقین ہی نہیں رکھتا ہوں، میں تو انسان بناؤں گا اور وہ انسان اس طرح تعلیم سے بناؤں گا. تو آپ کی وہی کمٹمنٹ کدھر گئی، ایجنڈا کدھر گیا اور آپ نے کتنے بنا دیے؟ آپ نے صحت کی فیلڈ میں کیا کیا، آپ نے تعلیم کی فیلڈ میں کیا کیا، آپ نے دوسرے میں ابھی یہ دیکھ رہے اگر ریلیف یہاں کی پرائم منسٹر نے سب کے دی پورے پاکستان کے بجلی کی بلوں کے مد میں، انشاءاللہ ابھی بھی دیں گے پھر مزید. اگر وہی سیم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے وہی 40 ارب روپے اپنے لوگوں پر کے خود وارڈا کو پے کیے کہ یا جو غریب لوگ ہیں اور ادا نہیں کر سکتے اس کے بلوں میں کمی کے لیے، تو آپ کو بھی اس طرح ایک پلان ہونا چاہیے، آپ کا ایک منصوبہ ہونا چاہیے، آپ کے اس پر فوکس ہونا چاہیے، بجائے یہ کہ آپ روزانہ میٹنگیں اسی پر کرا رہے ہیں. اور اب تو وہی آپ کے ساتھ میڈم صاحبہ بھی وہی پہنچ چکی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ سیم ہاؤس میں بیٹھی ہے. تو آپ کو اسی پر ذرا سوچنا چاہیے تھا، آپ کو اسی پر ذرا فکر کر لینا چاہیے تھا کہ ہمیں مزید اس کے لیے اس صوبے کے لیے کوئی سوچ لے، اس کے لیے کوئی میٹنگ کرے. صرف اس کے لیے نہ کرے کہ بس اس دہشت گردی کے پیچھے لگ جائے اور اس کے لیے میٹنگ ارینج کرے کہ کس طرح اسلام آباد پر حملہ ہوگا، کس طرح کیا ہوگا، کس طرح اسلام آباد کے آئی جی کے خلاف کارروائی ہوگا، دوسرے لوگوں کے خلاف ہوگا، کس طرح وہی اسکول ٹیچرز کے خلاف کارروائی ہوگی، کس طرح دوسرے اگر جرت کرے کوئی بات کرے اپنے رائٹس کی اس کے خلاف. تو وہی پلان تو آپ کے ساتھ ہے نہیں، اسے تو آپ کا ذہن بھی خالی ہے اور سب کچھ خالی ہے. تو میں اس کو یہی کہ اسی پر لوگوں کو اپنے یہ ان کے اپنے لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ ان سے پوچھے کہ آپ کے 11 سال ہو گئے تو 11 سال میں لسٹ نکال کر گن لے کہ ان 11 سالوں میں آپ نے کن سی یونیورسٹیز بنائی ہے، کتنے ہسپتال بنائے، کتنی ہماری دہشت گردی کے خلاف لڑنے والا صوبہ. میں ان سارے جوانوں کی جن کی شہادت ہوئی ہے ان کو اللہ تعالیٰ مغفرت نصیب کرے، اور ان کو داد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح وہ تو آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں، اپنے سی ٹی ڈی کے لیے کیا کر رہے ہیں، ان کو ایکویپ کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں، ان کی کتنی میٹنگز لی، اس پر کتنا فوکس رکھ دیا بغیر اس طرح جذباتی بیانات کے. تو ایک چیف ایگزیکٹو ہوتے ہوئے اس طرح ایموشنل اور جذباتی بیانات پر اکتفا نہیں کر لینا چاہیے، کوئی عملی کام کی طرف سوچنا چاہیے. اور آپ کے لیڈر کا سوچ فکر تو ابھی کیا میں اس کے بارے کیا کہوں، اس کو تو وہی تکلیف آپ کے اور آپ کے لوگوں کو ہو رہا ہے کہ پاکستان میں کیوں تبدیلی آ رہے، کیوں مہنگائی کی شرح 32% سے 6% پر آ گئی، یہ کیوں ڈالر کو استحکام ملا. یہ نہیں کہ ہم اب ہر صبح اٹھتے ہیں درہم اتنے کا ہو گیا، ریال اتنے کا ہو گیا اور ڈالر اتنے کا ہو گیا. آپ سے یہ برداشت نہیں ہو رہی کہ کیا اسٹاک ایکسچینج کدھر تک ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا. آپ کو یہ تکلیف ہو رہی کہ شرح سود میں 22% سے 15% پر کیا آ گیا اور ایک عام آدمی کو ریلیف مل رہا ہے. تو وہی آپ کی تو وہی سوچ ہے نہیں، آپ کی تو وہی سوچ ہے کہ جتنی بگاڑ بن سکتی ہے اتنا بگاڑ ہو جائے تو اس سے سب سے بڑی بات ہے. اور اب میں ان لوگوں کو بات دیکھ رہا تھا، ان کے کئی پی ٹی آئی کہتے ہیں ہمارا کام ہو گیا، ابھی ٹرمپ آ گیا تو جب ٹرمپ آ گیا تو بس ہمارا کام ہو گیا. تو میں اس کو کہتا ہوں کہ وہی آپ تو پہلے کہتے تھے کہ امریکہ ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، امریکہ اس طرح ہے، امریکہ سے ہاتھ ملانا، امریکہ اس طرح، تو پھر اس طرح بات ہے. مگر یہ آپ کی خام خیالی اور ویسے غلط فہمی ہے. یہ کسی انڈیویجول کے ریلیشن نہیں ہوتے، وہی اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ اس کے تعلقات ہوتے، ریلیشن ہوتے برابری کی بنیاد پر. اور ہر ایک اسٹیٹ کی اپنی پالیسی ہوا کرتے ہیں اور دوسرا بھی جب آ جائے تو اسٹیٹ کی پالیسی پر چلتے ہیں. مگر اس کو خوش رکھنے کے لیے اس کی اپنی مرضی ہے، جو بھی بات کرنا چاہے اور جس طرح کرنا چاہے اس کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس کی وہی جو پاکستان کی عدالت ہے، کورٹ سے یا نظام ہے، اس کو اس کا فیس کرنا ہے اور ان کے جو جرائم ہیں 9 مئی سے لے کر کتنے ان سب کا اس کو جواب دینا ہوگا. تو اسی خوش فہمی میں نہ اس کا ٹولہ رہے نہ اس کو اسی میں رہنا چاہیے. اور آخر میں میرے ساتھ یہ منیر صاحب مبارک زیب صاحب تشریف رکھتے ہیں جس کا تعلق باجوڑ سے، اور مجھے تو کئی دنوں سے میں دیکھ رہا تھا، مجھے تو حیرت ہو رہی تھی کہ اس کے خلاف اسی طرح باتیں. تو میں ان سے کوشچن کرتا ہوں، یہ تو یہ ایک شریف بندہ ہے کہ آپ کا پہلے اس کا بھائی تھا ریحان زیب نام تھا جو بعد میں شہید ہو گیا، اس کو آپ نے کب ٹکٹ دیا تھا، اور اس کی شہادت کے بعد
پھر جب اس کا یہ بھائی مبارک زیب لڑ رہا تھا تو آپ نے تو آپ کے خلاف آپ کے لیڈر نے تو دوسرے بندے کو نامزد کیا جس کا گل ظفر نام ہے. آپ نے تو اس کو ٹکٹ دیا, اس کو تو ٹکٹ ہی نہیں دیا, تو آپ کلیم کس طرح کرتے؟ اس کا یہ تو شریف بندہ ہے کہ اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ آپ نے کدھر مجھے سپورٹ کیا ہے, آپ نے تو میرے خلاف بندے کو لا کر کھڑا کر دیا اور وہی آپ کا امیدوار ہے. میں تو آپ کا امیدوار رہا ہی نہیں, میں نے تو پی ٹی آئی نے تو میرا نام ہی نہیں دیا, کیونکہ آپ نے تعلقات اس کے بھائی شہید کے, اس کے خاندانی, اس کے سروسز, اس کی خدمات, تو آپ کس طرح. اور پھر جب اس کی اپنی سیٹ خالی ہو گئی, یہ میرے ساتھ اسی ٹائم بھی ملا تھا, یہ میں اس کو کہتا تھا کہ بالکل اگر آپ کو پروونشل گورنمنٹ اتنی عزت دیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. آپ اپنے علاقے کے مسائل کو دیکھیں, آپ نے ایشوز کے دیکھے, باجوڑ کی عوام نے آپ کو اتنا مینڈیٹ دیا ہے, اگر واقعی صوبائی حکومت آپ کی مدد کر سکتا ہے اور وہ کر بھی سکتا ہے تو آپ کو وہی کوئی اہم پورٹ فولیو دے دے, ذمہ داری دے دے, آپ کے مسائل حل کرے. میں نے اس کو اس ٹائم یہ میرے سامنے میں نے اس ٹائم یہ کہہ دیا کہ آپ اپنے علاقے کی سوچیں, اپنے عوام کی سوچیں, اس کے بہتری کے بارے بات کریں. مرکز کی جگہ اور وہی آپ کو مناسب سپیس مل سکتا ہے تو اس بیچارے نے اتنی کوشش کی, ہماری مرکزی حکومت ہوتے ہوئے ہمارا ساتھ آیا نہیں, اسی چکر میں لگا رہا ہے کہ مجھے سپیس دے گا, اور اس کی خالی کردہ سیٹ صوبائی اسمبلی کی, اس کی ٹکٹ بھی اس کی مرضی سے نہیں دیا, اس کو نہیں دیا, اور وہ خلاف اس کے مخالف کو دیا گیا. اور پھر لوگوں نے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہ اس پارٹی میں میرٹ اور انصاف ہے نہیں. آپ کو تو جواب اس ضمنی الیکشن سے ملا ہے کہ لوگوں نے دیکھ لیا کہ اس میں دونوں کو میرٹ ہے نہ انصاف ہے, اور آپ کا وہی جو اس نے اس سیٹ جیتا تھا اتنی اکثریت سے اور آزاد اور اس کے تعلقات سے جو بھی, اور بعد میں آپ کا امیدوار سب سے آخری نمبر پر آ گیا, تو آپ کس حیثیت پہ وہی بات کرتے؟ اگر آپ اسے لائل ہوتے تو ابھی تک اس کے بھائی کے قاتلوں کو گرفتار کرتے, اس کی کوئی انکوائری تفتیش کرتے, عام لے آتے کہ اس کی یہ ہم نے پکڑ لیا کہ یہ جرم کس نے کیا اور یہ زیادتی کس نے کیا. ہم اسے یقین دلاتے ہیں کہ اس کے بھائی جو ریحان زیب کی شہادت ہوئی ہے, ہم اس کے بالکل اس کے ساتھ کڑے. ہم پروونشل گورنمنٹ کو بھی کہتے ہیں, آئی جی کو بھی کہتے ہیں, دوسرے, اور ساتھ ساتھ مرکز کی طرف سے ہماری جتنی کوشش ہوگی تو ہم اس میں بھرپور کوشش کریں گے کہ اصلی جگہ تک ہم پہنچ جائے کہ وہ کون سے لوگ تھے اور ان کے کیا مقاصد تھے کہ اس کے ساتھ اس طرح کر دیا. میں اسے یہ بھی یقین دلانا چاہتا ہوں اور باجوڑ کی عوام کے لیے کہ یہ ہمارے ساتھ اگر آ گیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ, میں نے پہلے بھی اس کو کہا تھا کہ ایک پالیٹیشین اور سیاستدان کا اپنے علاقے کی ترقی اور حالات بدل اس کی ترجیحات ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے علاقے کی ڈیولپمنٹ میں اس کا بھرپور ساتھ دیں گے, اس کی سپورٹ کریں گے, اور مرکز سے ہم سے جتنا ان پٹ ہو سکتا ہے اس کو ضرور دیں گے. تو یہ بات کرنا مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ آپ کی اپنی جو سوچ فکر ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے, آپ کے لیڈروں کی, آپ کے پارٹی میں اس طرح بکھرے ہوئے. میں مزید اس پر جانا نہیں چاہتا ہوں, نہ اتنا ٹائم ہے, مگر اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ تو اس بات کی لنک کرنے کی کوئی تک بنتی نہیں, کوئی جسٹیفیکیشن بنتی نہیں. یہ انڈیپینڈنٹ جیت کر اور آپ نے اس کے خلاف الیکشن لڑا, اور انڈیپینڈنٹ جیتنے کے بعد آ گیا کہ میں علاقے کی عوام کے لیے کچھ کروں. آپ کا اتنا لمبا چوڑا انتظار کیا, آپ نے اس کو دینے کی بجائے اسے وہی پہلا ٹکٹ بھی لے کر واپس اس کے مخالف دوسرے بندے کو دیا. تو آپ کی پھر اس کے باوجود نہ کوئی اس کو عزت دی نہ اس کو رسپیکٹ دی, تو آپ اس کے باوجود بھی پھر کیا آپ کی تک بنتی ہے اور جسٹیفیکیشن بنتی ہے کہ اس کے خلاف بات کریں. میں اس کے علاقے کی عوام کے لیے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم سے ضرور باجوڑ کی ڈیولپمنٹ, ہمارے بھائی ہے, پسماندہ علاقہ ہے باجوڑ, دہشت گردی کا شکار ضلع ہے, ان کے کئی مسائل ہیں, ہم سے جتنا ان پٹ ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اس میں ضرور اپنا حصہ اور ان پٹ ڈالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کی بات کرتے آپ یہ مبارک زیب صاحب M&A کوئی بات کرنا چاہتے تو آپ بات کریں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں منسٹر امیر مقام صاحب سے اسپیشل شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ جو ہوا ان پر تفصیلی بات ہوئی. دوسری بات, میں باجوڑ اور پورا کے بگے غیور عوام کو یہ بات دلانا چاہتا ہوں کہ ہم آج جس مقام پہ ہے, جس اسٹیج پہ ہے, اس کی وجہ سے اس کے پیچھے بہت بڑی قربانی ہے. میرے شہید بھائی کی خون
جیسے آپ کو پتہ ہے کہ 8 مہینے گزر گیا، 8 مہینے گزر گیا اور میرے شہید بھائی ریحان زیب خان جو الیکشن کمپین کے دوران مین شہرہ، مین چوک ہے، مین خار ہے، ان پر فائرنگ ہوا اور وہ شہید ہو گیا. 8 مہینے گزر گیا لیکن وہ کہہ رہے کہ کے پی میں ہمارا گورنمنٹ ہے اور ان کا قاتل ابھی تک گرفتار نہیں ہوا. تو میں اس وجہ سے ان کے ساتھ 26 آئینی ترمیم کے حق میں اب ناؤٹ استعمال کروں. ان کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ بات ہوئی، 3 باتوں پہ انہوں نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کیا. ایک جو مجھے وفاقی کابینہ میں شامل کریں، دوسری یہ کہ باجوڑ کے لیے خصوصی فنڈ. آپ کو پتہ ہے کہ 8 مہینے گزر گیا، ابھی تک سوشل میڈیا پر ریحان زیب خان کا جو ویڈیو ہے، جو تصویر ہے، چل رہی ہے. زیادہ تر لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی ریحان زیب خان کے لیے انصاف کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں کہ بھائی ان کے لیے انصاف چاہیے. ہم کدھر جا رہے ہیں؟ کس کس کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں کہ بھائی میرے لیے انصاف دے دو میرے بھائی کے لیے. تو ہم ان کے ساتھ یہ بات ہوئی، باقی منسٹر سے بھی تفصیلی بات ہوئی اور انشاءاللہ آئندہ بھی وہ ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ. بہت مہربانی، تھینک یو. میں وہی جو باتیں تھے سامنے پورے رکھ دیے تفصیل سے، اور اس کی وہی اپنے پوائنٹ آف ویو جو اس کی آج کی پریس کانفرنس کے بارے بھی میں نے دے دی کہ ہم کارروائی کریں گے. اور وہی جو ہمارے اساتذہ اور ٹیچرز ہیں ان کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہوئی اس کی بھی میں نے اپنے موقف سامنے رکھ دیا، اور اسی موقع پر انشاءاللہ تعالیٰ ہم قائم ہیں اور قائم